حدیث الافک کی فرمائے افک ہو افک ہو یہ بمنزلہ نجس اور نجس کے، بلکہ نجس بکسر النون، نجس نجس افک، نجس افک نجس افک، اس کا معنی ہوتا ہے اسوأ الکذب۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اسوأ الکذب۔ اب جلالین پڑھو نا، ان الذین جاؤوا بالافک اسوأ الکذب، بدترین جھوٹ، بدترین جھوٹ۔ تو قرآن کریم نے اس بہتان کو افک کہا، بدترین جھوٹ۔ بیٹھ جاؤ بھائی، یہ اس کی حدیث سے جو غزوہ مریسی میں واقع ہوا، غزوہ بنو مستلق میں ہوا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث الافک کئی جگہ ذکر کی۔ ایک جگہ ہم ترجمہ کر لیں گے، پھر نہیں کریں گے، سمجھے؟ ہاں، اس لیے جو مشکل الفاظ آتے ہیں محفوظ کیا کرو۔ ہر جگہ تو پھر یہ سورۃ النور کی تفسیر میں، کتاب التفسیر میں کافی اس کا 2-3 دفعہ غالباً یہ حدیث آئے گی۔ جی، ابن شہاب زہری ہیں، یہ کہتے ہیں مجھے عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص، عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود نے، ان حضرات نے، کون ہے بھائی؟ عروہ، سعید ابن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبیداللہ، 4۔ ابن شہاب کو یہ حدیث 4 راویوں سے ملی ہے، 4 راویوں سے ملی ہے، اور چاروں کے چاروں روایت کرتے ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا سے۔ سمجھیں؟ چلو، کہ جب ان کو کہا آل افک نے جو کہا، اور ابن شہاب کہتے ہیں کہ ہر ایک نے مجھے حدیث کا ایک، یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا ایک حصہ، طائفہ بیان کیا۔ 4 راوی ہے، اور پوری کی پوری روایت ایک نے بیان نہیں کی، کچھ ایک نے بیان کی، کچھ دوسرے نے بات بتائی، کچھ تیسرے نے بتائی، کچھ چوتھے نے بتائی۔ اور ان میں سے بعض حدیث عائشہ صدیقہ کو زیادہ یاد کرنے والے ہیں بعض سے، بعضوں کو زیادہ یاد ہے، بعضوں کو ذرا کم یاد ہے، ہاں، اور زیادہ اس کو گویا کہ اس کے لیے اثبت ہیں سیاق و سباق کے لحاظ سے۔ اور میں نے کہتے ہیں یاد کر لی ہر ایک سے۔ کون کہتے ہیں بھائی؟ ابن شہاب زہری کہتے ہیں، نہیں عروہ کہتے ہیں، میں نے ابن شہاب زہری، عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص، عبیداللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود، یہ 4 آدمی روایت کرتے ہیں ابن شہاب زہری کو۔ بات سمجھ رہے ہو نا؟ اور ابن شہاب کہتے ہیں میں نے ہر ایک سے یاد کر لی وہ حدیث جو اس نے مجھے بیان کی، وہ حدیث عائشہ صدیقہ سے۔ ایک تو بعض جو ہے وہ اوعا ہیں، زیادہ یاد کرنے والے ہیں اور اثبت ہیں، اور پھر بعض کی حدیث بعض کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ ایک جو کچھ بیان کرتا ہے دوسرا بھی اس کے قریب قریب یا اسی طرح بیان کرتا ہے، اگرچہ بعض اوعا من بعض ہیں، اگرچہ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی نا؟ قالو، ان چاروں حضرات نے کہا۔ اب انہوں نے وضاحت کر دی کہ قالو کا اب مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری حدیث چاروں کے چاروں نے بتائی ہے، بیان کی ہے۔ سمجھو میری بات؟ یہ معنی نہیں ہے قالو کا کہ یہ پوری حدیث چاروں کے چاروں نے بیان کی، الگ الگ سے نہیں۔ کچھ حصہ ایک نے بیان کیا، کچھ دوسرے نے، کچھ تیسرے نے، کچھ چوتھے نے، اور بعض کے بیان سے دوسرے کے بیان کی تصدیق بھی ہوتی ہے، اور بعض ان میں سے زیادہ یاد کرنے والے بھی ہیں۔
آئی سمجھو جی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو قرآن دازی فرماتے بین نسائی اپنی ازواج میں. اور ویسی بھئی قرآن دازی تطیب قلوب کے لیے ہے، قرآن دازی واجب نہیں تھی. نبی کریم علیہ السلام پر تو بھئی ویسی بھی آپ کے لیے ہر ایک کو برابر حصہ دینا یعنی اپنی زندگی میں واجب. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک بھی استحباب ہے. پھر بھی آپ قرآن فرماتے جس کا قرآن نکلتا اس کو سفر پر لے جاتے. ایہن خرج ساموا جس کا تیر نکلتا خرج بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معہ. ام المؤمنین فرماتی ہیں ہمارے اندر میں قرآن فرمایا ایک غزوہ میں جو آپ نے کیا یہ غزوہ مریسی ہے، ہاں غزوہ بنو مستلق ہے. بس میرا تیر نکلا، بس میں نکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ما انزل الحجاب. پردے کے احکام اترنے کے بعد پردے کے احکام واقدی اور قتادہ اور ابن جریر کہتے ہیں سن 5 ہجری کو آئے. واقدی، قتادہ اور ابن جریر کہتے ہیں کہ پردے کے احکام کب آئے؟ سن 5 ہجری کو. بات سمجھ آ گئی. اور علامہ دمیاطی کہتے ہیں کہ سن 4 ہجری کو پردے کے احکام نازل ہوئے. ابن حجر کا اور ابن قیم کا میلان بھی اسی طرف ہے کہ پردے کے احکام کب نازل ہوئے بھائی؟ سن 4 ہجری کو. جی ہودج کہتے ہیں پردے کو. کس کو بھائی؟ جو سواری کے اوپر رکھا جاتا ہے ہودج پردہ. میں اٹھایا جاتا تھا اپنے ہودج میں اور اسی میں اٹھائی جاتی تھی اور اسی میں اتاری جاتی تھی. چلے فسرنا جی ہم چلیں یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹے. ہم قریب ہوئے مدینے کے. لوٹتے ہوئے اعلان فرمایا رحیل کا. ایک مقام پر پڑاؤ ڈالتے تھے. پڑاؤ ڈالنے کے بعد جب چلنا ہوتا تھا تو پہلے اعلان ہوتا تھا کہ قافلہ چلنے والا ہے. کچھ دیر بعد قافلہ چلتا تھا. اعلان اس لیے ہوتا تھا کہ جس نے کوئی حاجت ہو وہ اپنی حاجت پوری کر لے، کوئی ضرورت ہو ضرورت سے فارغ ہو جائے، حاجت سے فارغ ہو جائے، تاکہ جب وہ قافلہ چلے تو وہ چلنے کے لیے تیار ہو. آئی سمجھو؟ یہ مراد ہے. میں اٹھی جب اعلان کیا رحیل کا، میں چلی. چلو فمشے تو جی کہتے میں جب اعلان کیا انہوں نے رحیل کا، میں چلی یہاں تک کہ میں لشکر سے گزر گئی. جب میں نے پوری کی اپنی شان یعنی جس حاجت کے لیے میں گئی تھی میں نے وہ پوری کی. میں لوٹی اپنے رحل کی طرف، اپنے کھجاوے کی طرف، تو میں نے یا خیمے کی طرف میں نے چھو لیا اپنے صدر کو، اپنی چھاتی کو، سینے کو. تو ایک میرا ہار جو ظفار کی مونگیے کا تھا، ظفار جگہ کا نام ہے، ظفار جگہ کا نام ہے، اور بعد میں اس کو اظفار پڑھا ہے لیکن یہ ظفار ہی درست ہے. اور مونگیا جزا کمانا مونگیا. ظفار کی مونگیے کا تھا، وہ ٹوٹ گیا. جب وہ ٹوٹ گیا تو میں واپس آئی. فرجا تو قدی لکھا تھا نا. میں واپس آئی، تلاش کرنے لگی اپنے ہار کو. اس کی تلاش نے مجھ کو روک دیا. جو یرحلون بی، وہ جماعت آ گئی جو جماعت کے مجھے سوار کرتی تھی. وہ ہودج کو اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھتی تھی وہ جماعت. تو وہ جماعت آ گئی اور ان نے اٹھایا میرا ہودج
اور اس کو رکھا رحلو علی بعیری، اونٹ کے اوپر، اور جس پہ میں سوار ہوتی تھی وہ انہوں نے خیال کیا کہ میں اس کے اندر ہوں، ہودج میں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ پتہ ہی نہیں چلا، یہی سمجھے کہ موجود ہیں۔ تو اس کی وجہ بتا رہی ہے کہ اس زمانے میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، اس زمانے میں عورتیں لم یابلنا، ان پر گوشت چڑھا ہوا نہیں ہوتا تھا، چربی چڑھی ہوئی نہیں ہوتی تھی، لم یابلنا یعنی وہ بھاری نہیں ہوتی تھی، اور پرگوشت، آگے لم یخشعن اللحم، گوشت نے ان کو گھیرا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ انما یاکلن العلقۃ من الطعام، وہ تھوڑا کھانا کھاتی تھی، العلقہ کا معنی تھوڑا کھانا کھاتی تھی۔ تو منکر نہ جانا قوم نے ہودج کے ہلکے ہونے کو، اس کی خفت کو، ان کو نہیں لگا عجیب کہ ہودج کیوں ہلکا ہے، جب اٹھایا اور اس کو اٹھا دیا۔ اور میں نوعمر لڑکی تھی، جاریتن حدیدۃ السن کا معنی میں نوعمر لڑکی تھی جی۔ فبعث الجمل فسارو، وہ لے کے اونٹ کو چلایا اور چل پڑے جی۔ بعد ما ذهب الجيش کے معنی میں نے اپنا ہار پا لیا جب لشکر جا چکا تھا جی۔ کی جگہوں میں وہاں نہ کوئی بلانے والا نہ کوئی جواب دینے والا، سب جا چکے ہیں جی۔ ہے مولوی صاحب سو رہے ہو؟ سب جا چکے ہیں۔ میں نے ارادہ کیا اپنی جگہ کا، جس جگہ میں تھی، میں راستے میں پھرتی رہوں، پیچھے پیچھے جاؤں، بہتر ادھر ہی رہوں۔ سمجھدار ہے نا جی؟ میں نے خیال کیا کہ وہ مجھے گم پائیں گے تو میری طرف لوٹ آئیں گے، یہی آئیں گے۔ تو اس دوران کہ میں بیٹھی ہوئی تھی اپنی جگہ میں، مجھ پر میں نیند غالب آ گئی، میں سو گئی جی۔ چلو وان ابن معطل سلمی زکوانی لشکر کے پیچھے تھے، اور وہ صبح کی انہوں نے میری جگہ کے پاس پر دیکھا ایک انسان کا شخص انسان، دیکھا کوئی انسان ہے سویا ہوا ہے۔ تو مجھے پہچانا، جب مجھے دیکھا، کیسے پہچانا کہ پردے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ تو میں جاگی ان کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے سے۔ جب انہوں نے مجھے پہچانا تو اونچی آواز سے بولا ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام المومنین پیچھے رہ گئی ہیں، تو میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا جلباب کے ساتھ، چادر کے ساتھ جی۔ واللہ ما، چلو جی، ہم نے کوئی بات نہیں کی، کوئی کلمہ نہیں کہا، اور نہیں سنا میں نے ان سے کوئی کلمہ سوا ان کے استرجاع کے۔ اور قصد کیا انہوں نے یہاں تک کہ بٹھایا اپنی اونٹ کو، فوتی اعلی یدیہا، تو اس کے اگلے پاؤں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جانور کے اگلے پاؤں کو ید بولتے ہیں نا، تاکہ اونٹ کھڑا نہ ہو جائے۔ اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تو میں سوار ہو گئی۔ فقمت الیہا فرکبتہا، میں اونٹ پہ سوار ہو گئی۔ بس وہ چلے، مجھے لے کے اونٹ کھینچ رہے، لے جا رہے تھے، اونٹ کی نکیل پکڑ کے آگے، اور میں اونٹ پہ سوار تھی۔ یہاں تک کہ ہم آئے لشکر کے پاس، داخل ہو رہے تھے دوپہر کے وسط میں، اور وہ اترے ہوئے تھے۔ آگے چل کر لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو وہاں ہم لشکر تک پہنچ گئے جی۔ ہلاک ہو گیا، اور جس تولی کبر الافکی، وہ جس نے اختیار کیا بڑا بہتان، بنیاد جس نے بہتان کی رکھی، وہ کمبخت عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا جی۔ آیا گیا کہ وہ اس کو پھیلاتا تھا، اور اس کے سامنے یہ بات کی جاتی تھی، بس وہ اس کا انکار نہیں کرتا تھا۔ یقرہ معنی برقرار رکھتا۔ دیکھو نا، ایک غلط بات آپ کے سامنے ہوتی ہے تو آپ اس کی نکیر نہیں کرتے، پسند کر رہے ہیں مطلب۔ وہ استوشی، اور استوشی کا معنی یہ کہ باتوں سے وہ نکالتا تھا، باتوں میں اس بات کی طرف آتا تھا۔ کوشش ہوتی کہ باتوں میں یہ بات شروع ہو جائے، سمجھے؟ استوشی کا معنی اس کی بات نکالتا تھا، باتوں سے یہ بات نکالتا تھا، باتوں سے یہ بات واقع ہے، یہ جھوٹی بات، باتوں میں اس کی طرف آنے کی کوشش کرتا تھا، اس کو نکالتا تھا جی۔
نہیں نام لیا گیا آل افک میں کسی کا بھی مگر حسان ابن ثابت، مستحب ابن اثاثہ اور حمنہ بنت جحش، کچھ اور لوگوں میں لا علم لی بہم، جن کا مجھے علم نہیں ہے. مجھے ان تینوں کا علم ہے. چوتھا عبداللہ ابن ابی تو بنیادی شخص ہے، وہ تو الذی تولی کبرہ ہے. جی ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، عصبہ ایک جماعت تھی. جی بڑی بات کرنے والا تھا، بڑا بہتان باندھنے والا تھا، اس کو عبداللہ ابن ابی بن سلول کہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ناپسند کرتی تھی کہ ان کے سامنے برا بھلا کہا جائے حسان کو، اور کہتی تھی انہ الذی قال، یہ حسان وہی ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. کیا کہتے ہیں حسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے والد اور ان کے بھی والد اور میری عزت عرض محمد میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے تم سے وقاء حفاظت ہو. نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت میں میرے والد بھی چلے جائیں، میرے دادا بھی چلے جائیں، میری عزت بھی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے مداح تھے، ثناخواں تھے، اس لیے تم ان کو برا مت کہو. سمجھ آ گئی؟ چلو طیبہ آئے، میں بیمار ہو گئی، 1 مہینہ میں بیمار رہی. جب ہم آئے اور لوگ لگے ہوئے تھے یفیضون، لگے ہوئے تھے اصحاب افک کی باتوں میں، لوگ باتیں بنا رہے تھے، بار کیا کہانیاں چل رہی تھی. میں 1 مہینہ بیمار رہی، میں نہیں محسوس کر رہی تھی اس میں سے کچھ بھی. مجھے کیا پتا، میں گھر کے اندر ہوں، لوگ کیا باتیں بنا رہے ہیں مجھے پتہ بھی نہیں ہے. بس ایک چیز مجھے بیماری میں شک میں ڈالتی تھی، یریبنی، مجھے شک میں ڈالتی تھی میری بیماری میں کیا، کہ میں نہیں پا رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لطف جو میں دیکھتی تھی جب میں بیمار ہوتی تھی. ارے بیماری کے دوران جو مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہوتی تھی، جو آپ کا لطف ہوتا تھا، وہ میں محسوس، اب وہ لطف نہیں رہا، وہ شفقت نہیں رہی. ابھی میں بیمار ہوں. نبی کریم علیہ السلام مجھ پر داخل ہوتے تو سلام فرماتے، سلام کے بعد فرماتے کیف تیکم، کیسی ہو، بس اتنا ہی فرماتے تم کیسی ہو، کیف تیکم. ہاں پھر واپس ہو جاتے. بس یہ مجھے شک میں ڈالتا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی. آئی سمجھا؟ ارے مرکز حب اور مرکز رحمت، اور وہ مجھے کہتے ہیں اتنی، اور بات واپس چلے جاتے ہیں اور آگے کچھ نہیں کہتے ہیں. یہ بات مجھے شک میں ڈالتی. ولا شعور بالشر، میں شر کو نہیں محسوس کر رہی تھی، یہاں تک کہ میں چلو آگے. فرمایا یہاں تک کہ میں نکلی حین نقیت، جب مجھے افاقہ ہوا. جب مجھے کیا ہوا؟ آدمی کمزور ہوتا ہے جب بیماری گزرتی بھی ہے نا، اس کو نقاہت کہتے ہیں، مراد افاقہ. بس نکلی میرے ساتھ مستح مناسع کی طرف، اور وہ مناسع جو تھا وہ ہماری حاجت کی جگہ تھی. وَكَانَ مُتَبَرَّزُونَ، ہم نہیں نکلتے تھے مگر رات کو، رات سے آج رات کو جائیں گے، پھر کل رات کو جائیں گے، دن کو نہیں جاتے تھے. اور یہ اس وقت تھا، اس سے پہلے کی بات ہے کہ ہم کنف یعنی بیت الخلا بنائیں اپنے گھروں کے قریب. اب تو گھر کے اندر آ گئے نا، اس زمانے میں گھر کے قریب نہیں بناتے تھے. کیوں؟ ہم ناپسند کرتے تھے. اور ہمارا معاملہ امرنا، ہمارا معاملہ عرب اول کا یا عرب اول کا معاملہ تھا. جیسے پہلے عرب کے لوگ تھے، بریہ میں جنگل اور بیابان میں جانے میں، غائط کی طرف حاجت کے لیے بیابان جاتے تھے. ہم تکلیف محسوس کرتے تھے کنف کی کہ ہم اس کو بنائیں اپنے گھروں کے پاس. گھر کے پاس بیت الخلا حاجت کی جگہ بنانے سے ہم تکلیف محسوس کرتے تھے. ایسا سمجھا؟ لہذا ہم سب باہر جاتے تھے بیابانوں میں، تو ہم راتوں کو جاتی تھی. جی چلی
اور ام مستح، اور وہ ابنت ابی رحم بن عبد المطلب بن عبد مناف ہیں، اور ان کی ماں جو ہے وہ بنت سخر بن عامر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ ہیں، اور ان کا بیٹا مستح بن اساسہ بن عباد بن عبد المطلب ہے۔ تو میں آئی اور ام مستح گھر کی جانب، جب ہم فارغ ہوئے اپنی شان سے یعنی حاجت سے، بس پھسل گئی ام مستح فعثرت، مولوی صاحب پھسل گئی ام مستح اپنی چادر میں، تو بولی تائسہ مستح ہلاک ہو۔ جی اللہ اکبر۔ میں نے کہا برا جو تم نے کہا، تم ایک ایسے آدمی کو گالی دے رہی ہو، برا بھلا کہہ رہی ہو جو بدر میں شریک ہوا ہے، بدری کو برا بھلا کہتی ہو، تائسہ مستح تو بدری ہے۔ تو بولی اے سادی، اے ہنتاؤ، اے سادی، آئی سمجھو، ہنتا کا معنی کیا کریں گے؟ سادی۔ اے سادی، کیا نہیں سنا آپ نے جو اس نے کہا؟ میں نے کہا اس نے کیا کہا؟ تو اس نے بتائی مجھے آل افک کی بات، اب پتہ چلا۔ اب ام المؤمنین کو، ہماری ماں کو پتہ چلا کیا؟ بقول آل الافک، کہتی ہے مر گئی میری بیماری پر بیماری، ابھی تو نقاہت تھی، ابھی تو کچھ تندرستی تھی، اب جو پہاڑ گرا، اس بات کا پہاڑ، تو بیماری بڑھ گئی۔ نبی کریم جب لوٹی اپنے گھر، مجھ پر داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ نے سلام فرمایا، کہ فرمایا کیف تیکم، میں نے کہا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آؤں اپنے ابوین کے پاس، چلی جاؤں والدین کے پاس؟ چلو جی۔ قال ام المؤمنین فرماتی ہے میرا ارادہ تھا کہ میں خبر کی یقین حاصل کروں۔ کیا حاصل کروں؟ یہ جو مجھے ام مستح نے بتایا ہے، میں اس بارے میں کوئی یقین حاصل کروں کہ یہ خبر سچی ہے، لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں اجازت دی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میں نے اپنی ماں سے کہا اے امی، اے اماں جان، کیا لوگ باتیں کر رہے ہیں؟ ماذا یتحدث الناس، کہنے لگی اے میری بیٹی، ہلکا لو اپنے اوپر، ہوینی علیک، اپنے اوپر ہلکا لو، بس اللہ کی قسم کم ہی ہوتی ہے کوئی بھی عورت وضیعتاً خوبصورت۔ وضیع کا معنی، میں الفاظ کا معنی سمجھو، میں الفاظ ہی بتا رہا ہوں، الفاظ خوبصورت ایک آدمی کے پاس جو اس سے محبت کرتا ہو اور اس کی سوکنے ہوں، اللہ کثرنا علیہا، مگر وہ ان پر باتیں زیادہ بنا دیتی ہیں۔ ہلکی لو، ایسی دل پر بوجھ نہ ڈالو کہ ایسی عورت ہو جو ایسی خوبصورت ہو آپ کی طرح، اور ایک آدمی کے نکاح میں ہو جو اس سے محبت کرتا ہو اور پاس میں سوکنے بھی ہوں، تو پھر باتیں تو بن جاتی ہیں۔ لہذا تم اس بات کو ہلکی لو یہ بات۔ جی میں نے کہا سبحان اللہ، کیا لوگوں نے بات بھی کر لی؟ تو میں رو پڑی، اس رات روتی رہی یہاں تک کہ صبح ہو گئی، نہیں رک رہے تھے میرے آنسو، لا یرقع لی دمع، میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، ولا اکتحل بنوم، میں سرما نہیں لے رہی تھی نیند کا، یعنی نیند بھی نہیں آ رہی تھی، آنسو بھی سرحد بھر نہیں رک رہے تھے۔ پھر میں نے صبح کو بھی میں روتی رہی۔ جی علی بن ابی طالب کو اور اسامہ بن زید کو جب وحی رک گئی، استلبت، اللہ کے امتحان میں عجیب، اللہ رب العزت کے امتحان بھی عجیب۔ ایک عام آدمی کے گھر میں اگر کوئی اس طرح کی بات آتی ہے اور اس کی بیوی پر لوگ باتیں بنا دیں، اس کی زندگی جیرن ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ یہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں صدیق کی بیٹی ہے عائشہ صدیقہ، یہاں امتحان بھی اللہ نے کیسا لیا، صبر کا امتحان، صبر کا امتحان۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اور یہ کتنی عجیب بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی بیوی کے بارے میں کسی سے پوچھیں کہ میری بیوی کیسی ہے، میری بیوی میں کوئی عیب دیکھا ہے؟ یہ بات پوچھنے میں کتنا عجیب ہے۔ تو آپ علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید سے پوچھ رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں۔ کیا مشورہ کر رہے ہیں؟ یسألہما، ان سے پوچھ رہے ہیں اور مشورہ کر رہے ہیں، فی فراق علی، طلاق دے دوں کہ رکھوں؟
طلاق دے دوں کہ رکھوں؟ چلو جی، مشورہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو وہ جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کی براعت کا. کس کا؟ براعت کا. اور وہ جو وہ جانتے تھے ان کے لیے اپنے دل میں محبت، احترام، اکرام، عزت. اسامہ نے فرمایا آپ کے اہل ہیں، اہلوں کا، ہم اہلوں کا یا اہل کا، امسک اہل کا دونوں ہو سکتے ہیں. اہلوں کا کیا معنی؟ ہم اہلوں کا مبتدا محذوف، اہل کا فعل محذوف، امسک اہل کا ہم نہیں جانتے مگر خیر، ہم نہیں جانتے مگر. جی آگے ان کو سکون و تسلی دینا چاہتا ہے اور ایک اپنا انداز ہے. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پر تنگی نہیں کی، عورتیں ان کے علاوہ بھی بہت ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا آپ باندی سے پوچھ لیں. باندی بریرہ ہے. باندی کون ہے؟ بریرہ سے پوچھ لیں، تصدقک، آپ کو سچ سچ بتا دے گی. ان سے پوچھتے تحقیق کر لیں. جی باندی تھی بریرہ اس وقت تو اپنے مولا کے پاس رہتی تھی. سوال یہ کہ ان سے کیوں پوچھا گیا؟ میری بات سمجھے؟ باندی تو اپنے مولا کے پاس ہوتی ہے، ان سے پوچھنے کا بظاہر کوئی سمجھ نہیں آتا، وجہ سمجھ نہیں آتی. ایک شکال جواب یہ ہے کہ وہ باندی تھی لیکن سمجھدار تھی، بڑی عمر کی تھی، اور عائشہ صدیقہ نے عمر تھی تو وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتی تھی، بیٹھتی تھی، ان کو رہن سہن کے سلیقے بھی سکھاتی تھی. تو ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اگرچہ وہ باندھی تھی لیکن ان کا اٹھنا بیٹھنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کثرت کے ساتھ تھا. بلکہ تو اس لیے ان سے پوچھا اے بریرہ، کیا آپ نے دیکھی کوئی چیز جو آپ کو شک میں ڈالے؟ یریبو کی، آپ کو شک میں ڈالے. بریرہ نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں نے نہیں دیکھا ان پر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی اغمسوہ جس کا میں عیب لگاؤں. میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس چیز کے میں عیب لگاؤں. ایک عیب ہے، ایک عیب کیا ہے کہ لڑکی ہے نو عمر، آٹا گوندھ کے سو جاتی ہے، بکری آتی ہے آٹا کھا لیتی ہے. ایسی نو عمر اور ایسی غفلت والی اور دنیا کے شیطانیوں سے، فضول کاموں سے دور رہنے والی غافلات، کیا غافلات میں سے ہیں. غیر انا جاریتن، مگر کی لڑکی ہے نو عمر، تنام عن عجین آلیہا، گھر والوں کے آٹے سے سو جاتی، آٹا گوندھی وہیں سو گئی، آٹا پڑا ہوا ہے. فور بکری داجن بکری آتی ہے، فتح کلو آٹا کھا لیتی. اتنی سادی ہے. جی لوگوں میں ممبر پر تھے، عبداللہ بن ابی کے مقابلے میں مدد طلب کیا آپ نے. استعذر من عبداللہ بن ابی استعذر، مدد طلب کرنا. فرمایا من یعذرنی، کون میری مدد کرے گا اس آدمی سے جس کی اذیت مجھے پہنچی میرے گھر میں. اللہ کی قسم میں نہیں جانتا اپنے گھر پر مگر خیر. چلو ایسے آدمی کا کہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا مگر خیر، اور وہ نہیں داخل ہوتا میرے گھر میں مگر میرے ساتھ. ارے کبھی میرے علاوہ تو میرے گھر گئے نہیں ہیں. کہاں سے باتیں آ گئی، سمجھ آ گئی؟ چلو جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون میری مدد کرے گا عبداللہ بن ابی سے کہ اس کی تکلیف میرے گھر میں پہنچ گئی. سعد کھڑے ہو گئے، سعد بن معاذ بنو عبد الاشہل کے قبیلے اوس کے سردار. کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، اگر قبیلے اوس سے ہوگا تو اس کی گردن مار دوں گا، اور اگر ہمارے بھائی خزرج میں سے ہو تو پھر بھی آپ ہمیں حکم دیں
تو ہم کر لیں گے. یعنی اوس میں تو میں آپ کے حکم کا میں انتظار نہیں کروں گا، تو میرا اپنا قبیلہ ہے. اور خزرج میں سے ہو تو پھر آپ کے حکم آپ فرمائیں گے، ہم اس کی گردن مار دیں گے. ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا اور احسان اس کی چچا کی بیٹی تھی، اسی کی فخذ سے حسان، اور وہ ہے سعد بن عبادہ جو سید الخزرج ہیں. المؤمنین فرماتی ہیں کہ وہ اس سے پہلے اچھے آدمی تھے، لیکن یہاں ان کو آمادہ کیا قومی غیرت نے. احتملت الحمیہ، قومی غیرت، سمجھائی؟ قبائل، اپنے قبیلے کی حمایت نے کھڑا کر دیا ان کو. کہنے لگے سعد کو جھوٹ کا اپنے اللہ کی قسم نہیں قتل کریں گے آپ اس کو، یعنی ہم آپ کو روکیں گے قتل کرنے سے، نہیں قتل کر سکیں گے آپ اس کو، آپ اس کے قتل پر قادر بھی نہیں ہیں. اور اگر ہوتا آپ کے قبیلے سے تو آپ پسند نہ کرتے کہ اس کو قتل کیا جائے، کیونکہ وہ اوس سے نہیں ہے، خزرج سے، تو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں. چلو، اسید ابن حضیر کھڑے ہوئے اور وہ سعد کے چچزاد بھائی تھے، اور سعد ابن عبادہ سے کہنے لگے تم نے جھوٹ کہا اللہ کی قسم، ہم ضرور قتل کریں گے ہم اسے، کہ تم منافق ہو، منافقوں کی طرف سے لڑتے ہو. بس بھڑک اٹھے دونوں قبیلے. ثار الحیان، ایک دفعہ ترجمہ ہو گیا، میں نے آپ کو ایک دفعہ بتا دیا ہے. یہ حدیث پھر آئے گی، میں ترجمہ بھی نہیں کروں گا، مباحث بھی نہیں کروں گا، ہر دفعہ نہیں ہوگا. میں آرام سے پڑھا رہا ہوں. میری خواہش تھی کہ ایک دن میں پوری کر دوں، میں خواہش نہیں پوری کی، آرام سے پڑھایا. کل بھی جتنا پڑھایا اس کا دگنا ہو سکتا تھا، میں نے جان کے آرام سے پڑھایا، سمجھا کے پڑھانے کی کوشش کی. لہذا آپ اس کو محفوظ بھی کریں. جو باتیں میں بتاتا ہوں جزء ثانی میں تقریر نسبتاً جزء اول کے قلیل ہے، لیکن جو ہے تو انتہائی اہم ہے. تو آپ مباحث کو محفوظ کریں اور حدیث کو سمجھیں، اور یوں ہی ایک کان سے نکال کے دوسرے باہر مت نکالیں. بھڑک اٹھے دونوں قبیلے، اٹھ کھڑے ہوئے ایک دونوں قبیلے، دونوں معنی درست ہیں. یہاں تک کہ ارادہ کیا کہ لڑ پڑے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے، اور ام المؤمنین فرماتی ہے کہ لگے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش کرنے، یخفضہم، خاموش کرانے، یہاں تک کہ وہ چپ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چپ ہو گئے. یہاں پر ایک اشکال ہے. یہ واقعہ غزوہ مریسی کا ہے. غزوہ مریسی تو سن 6 ہجری میں ہوا. غزوہ مریسی کب ہوا؟ سن 6 ہجری میں ہوا. سعد بن معاذ تو غزوہ خندق میں آپ نے پڑھا، ان کو تیر لگا رگ بازو میں اور اس سے وہ شہید ہوئے تھے. تو سعد بن معاذ کا ذکر کیسے ہے؟ اشکال سمجھ گئے کہ غزوہ مریسی سن 6 ہجری میں ہوا. سعد بن معاذ خندق میں ان کو تیر لگا اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا. تو کیسے سعد بن معاذ اس واقعے میں ہیں، ان کا ذکر کیسے ہو رہا ہے؟ واقعہ افت کو غزوہ مریسی کا واقعہ ہے تو سن 6 کا ہے. اس لیے قاضی ابو بکر ابن عربی نے فرمایا کہ یہ وہم ہے. قاضی ابو بکر ابن عربی نے فرمایا کہ ذکر سعد ابن معاذ کیا ہے؟ یہ نہیں بلکہ کہا اس پر اتفاق ہے. ایسے کہ ان کی عادت ہے، وہ کہتے اس پر اتفاق ہے. ذکر سعد ابن معاذ وہاں میں اور اس پر اتفاق ہے. لیکن اسماعیل مالکی کہتے ہیں
دوسرا جواب، اسماعیل مالکی کہتے ہیں کہ غزوہ مریسی خندق سے کچھ پہلے ہوا. غزوہ مریسی خندق سے کچھ پہلے ہوا تو پھر تو درست ہے، کوئی اشکال کی بات پھر نہیں ہے. لیکن اس پر ایک اشکال ہے، اس جواب پر ایک اشکال ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پہلا غزوہ میں جس میں شریک ہوا وہ خندق ہے، جبکہ ابن عمر غزوہ مریسی میں موجود تھے. تو پھر پہلا غزوہ خندق کا تو نہ ہوا نا. اشکال سمجھے؟ اسماعیل مالکی کہتے ہیں کہ غزوہ خندق سے کچھ پہلے مریسی ہوا، غزوہ بنو مستلق ہوا. ایک ہی واقعہ کے دو نام ہے نا. تو میں نے کہا اس پر اشکال ہے کہ ابن عمر کا ذکر پھر کیسے ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں کہ پہلا غزوہ جس میں شریک ہوا وہ خندق ہے. اور غزوہ خندق کی تاریخ میں ہم نے بحث کی تھی کہ سن 4 کو ہوا، سن 5 کو ہوا. اس میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بات بتائی تھی کہ وہ کہتے 15 سال کا میں ہو چکا تو مجھے اجازت دی، احد میں 14 سال کا تھا تو مجھے اجازت نہیں دی. وہاں میں نے ایک بحث اس پر کی تھی. آئی سمجھو؟ یاد ہے کچھ؟ اس کا جواب پھر کیا ہوگا؟ بعض علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مریسی میں مستقل طور پر شریک نہیں تھے، تبعاً للاب تشریف لے گئے تھے. تبعاً للاب، ابا جی کے ساتھ چلے گئے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تبعاً چلے گئے. آئی سمجھ بات؟ نمبر 3، بیہقی کہتے ہیں، تیسرا جواب بتا رہا ہوں. بیہقی کہتے ہیں کہ مریسی خندق کے بعد وفات سعد سے پہلے ہوا. غزوہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ خندق میں فوراً تو نہیں فوت ہوئے تھے نا، بعد میں ان کا زخم جو ہے وہ پھٹ پڑا اور اس سے ان کی وفات ہوئی. آپ نے پڑھ لی حدیث. تو بیہقی کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ خندق کے بعد مریسی خندق کے بعد ہوا، وفات سعد سے پہلے. سمجھ آ گئی بات؟ یہ اشکال ہے. آگے چلو جی. کہ میں رو رہی تھی اس دن، پورا دن میرے آنسو نہیں رک رہے تھے. میں سرما نہیں لے رہی تھی آنسو، نیند بھی نہیں آ رہی تھی. اور میرے والدین میرے ساتھ تھے، ام رومان، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ام رومان. اور میں رو رہی تھی 2 راتیں، روتی رہی 2 راتیں اور 1 دن. نہ میں نے سرما لیا نیند کا، نہ میرے آنسو رک رہے تھے، یہاں تک کہ میں سمجھتی رہی کہ رونا میرے جگر کو پھاڑ دے گا، روتے روتے جگر پھٹ جائے گا. میرے فبینا، یہ الف کے ساتھ پڑھنا ہے. اچھا، اس دوران، یہ بین نہیں ہے جو بین زید و عمر، یہ نہیں، اس دوران الف کے ساتھ ہے یہ کہ والدین میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں رو رہی تھی. ایک انصاری عورت نے اجازت طلب کی، میں نے اس کو اجازت دی، وہ بھی آ کے رونے لگ گئی. کچھ واقعات ایسے ہی ہوتے ہیں جو اپنوں کو تو رلاتے ہیں، دوسروں کو بھی رلا دیتے ہیں. مفتی اسرار صاحب استاد جی وہ چابی مانگا. جی
تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس دوران کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم اسی حال پر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، سلام فرمایا، پھر بیٹھ گئے، اور فرماتی ہیں کہ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے، جب کہا گیا جو کہا گیا اس وقت سے نہیں بیٹھے تھے، قبل اس سے پہلے، اور 1 مہینہ آپ ٹھہرے نہ آپ کی طرف میرے معاملے میں وحی ہو رہی تھی، کچھ بھی وحی نہیں ہو رہی تھی۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھا، جب بیٹھ گئے پھر فرمایا اما بعد، اے عائشہ مجھے خبر پہنچی ہے آپ سے اس طرح پہاڑ ٹوٹ نہ جائے، بندے پہاڑ نہ ٹوٹ جائے، ایک عام آدمی کو اگر بات کی جائے تمہارے بارے میں، یار یہ مجھے خبر ہے۔ پھر ہماری ماں، مجھے خبر پہنچی ہے تجھ سے اس طرح، اگر تم بری ہو تو اللہ تمہیں بری کر دے گا، اور اگر تم نے گناہ کیا ہے، الممت بذنب، گناہ کیا ہے، ارتکبت بذنب کے معنی میں، تو استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور توبہ کر لو، اس کی طرف رجوع کر لو، کہ بندہ جب اقرار کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ جی میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بات اپنی پوری کر دی، خلص دمعی، میرے آنسو رک گئے، ابھی تو 2 راتیں 3 دن سے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے، جملے سن کے فوراً بند ہو گئے، ایسے بند ہو گئے کہ میں ایک قطرہ آنسو کا نہیں محسوس کر رہی تھی، آنکھیں خشک۔ میں نے اپنے ابا سے عرض کیا، جواب دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ والد محترم نے کہا واللہ ما ادری، میں نہیں جانتا اللہ کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہوں، کہنے کو کچھ نہیں میرے پاس۔ میں نے اپنی امی سے کہا جواب دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس میں جو آپ نے فرمایا۔ امی نے کہا بھی اللہ کی قسم میں نہیں جانتی، میں کیا کہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہے، بات کیا کریں ہم، بات تو باہر سے آئی ہے، بات تو باہر سے آئی ہے، تہمت تو باہر سے آیا ہے، باہر کے لوگوں نے بکواس کی ہے، کیا کہیں۔ چلو جی، مرتبہ جب یہ واقع ہوا، اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، ام المؤمنین نے اپنے ابا سے شکوہ کیا، عائشہ صدیقہ نے اپنے والد ابو بکر سے شکوہ کیا، ابا جان میرا دفاع بھی نہ کیا، ابا جان میرا دفاع بھی نہ کیا، بولے ہی نہیں۔ صدیق کا عجیب جواب تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ایُّ سماء یضلنی و ایُّ ارض تقلنی اذا انا قلت ما لم اعلم، کون سا آسمان مجھ پہ سایہ کرتا، کون سی زمین مجھے اٹھاتی جب میں وہ کہتا جو میں نہیں جانتا۔ یہ بھی باپ ہے، یہاں بیٹا بیٹی کی جھوٹی حمایت میں قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، نہیں اٹھاتے؟ اپنی اولاد کی حمایت میں جھوٹی قسمیں، پتہ ہوتا ہے کہ بیٹے کا قصور ہے، میرا بیٹا نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میری بیٹی نہیں ہو سکتی، جھوٹ پہ جھوٹ۔ وہ کیا فرماتے ہیں، ایُّ سماء یضلنی و ایُّ ارض تقلنی اذا انا قلت ما لم اعلم، کون سا آسمان مجھ پہ سایہ کرتا، کون سی زمین مجھ کو اٹھاتی کہ میں وہ بات کرتا جو بات کہ میں جانتا، اذا انا قلت ما لم اعلم۔ سمجھے؟ تو کہتی ہے میں جاریہ تھی، لڑکی تھی، چلو پڑھ لیا آپ نے، نو عمر، زیادہ قرآن نہیں پڑھتی تھی، اللہ کی قسم تم نے یہ بات سن لی، میں جانتی ہوں کہ تم یہ بات سن چکے، یہاں تک کہ تمہارے دلوں میں بیٹھ گئی، استقر، قرار پکڑ لیا ہے تمہارے نفوس نے، تم نے اس کی تصدیق بھی کر لی ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں اگر تم سے کہوں میں بری ہوں، تم نہیں تصدیق کرو گے میری،
اور اگر میں اقرار کروں ایسے امر کا، اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، تم تصدیق کر لو گے؟ میں اقرار کروں مان جاؤ گے، میں انکار کروں نہیں مانو گے۔ اللہ کی قسم میں نہیں پاتی اپنی اور تمہارے لیے مثال مگر ابو یوسف یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گئی، ابو یوسف فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ چلو جی، تحول تو میں پھر گئی، دوسری جانب میں نے منہ کر لیا اور میں لیٹ گئی، منہ دوسری طرف کر کے میں لیٹ گئی، اللہ کی قسم میں لیٹ گئی اپنے بستر پہ، اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس وقت بری تھی، اور یہ کہ اللہ مجھے بری کرنے والا ہے میری برات کے ساتھ، لیکن اللہ کی قسم میں نہیں گمان کرتی تھی کہ اللہ میری شان میں وحی اتارے گا جس کی تلاوت کی جائے گی۔ یہ گمان مجھے تھا ہی نہیں کہ قرآن اترے گا، قرآن کریم میں میری برات کا اعلان ہوگا۔ میری شان میرے دل میں اس بات سے حقیر تھی کہ اللہ کلام فرمائے میرے معاملے میں کچھ، اللہ کلام فرمائے میرے بارے میں کچھ۔ میں گمان کرتی تھی، لیکن میں امید کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے خواب، نیند میں کوئی خواب، اللہ مجھے بری کر دے گا، اس سے آپ کو خواب آ جائے گا، آپ کو خواب آ جائے گا۔ نبی کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں۔ چلو، جدا نہیں ہوئے تھے، رابع کا معنی کریں گے جدا نہیں ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس سے، اور نہیں نکلا تو کوئی گھر والوں میں سے ایک، یہاں تک کہ اتاری گئی آپ پر، بس پکڑ انزل علیہ، وحی اترنے لگ گئی، آپ کو پکڑ لیا اس نے جو آپ کو پکڑ لیتی، شدت، وحی کی شدت، وہ رہا کا معنی شدت، ثقل، جو بوجھ اور سختی اور شدت ہوتی تھی، یہاں تک کہ آپ سے ٹپکنے لگے، لیتحدروا کا معنی ٹپکنے لگے، مثل پسینہ موتیوں کی طرح، آپ کی پیشانی مبارک صاحب پسینہ ٹپکنے لگا موتی کی طرح، اور آپ سرد دن میں تھے، اس قول کے بوجھ کی وجہ سے، ثقل بوجھ جو آپ پر اتارا گیا، پھر آپ سے دور ہو گئی، سریہ دور کر دی ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت، اور آپ ہنس رہے تھے، وَهُوَ يَضْحَكُ۔ پہلی بات جو آپ نے فرمائی وہ یہ تھا کہ یا عائشۃ اما اللہ فقد برأکی، اے عائشہ اللہ نے آپ کو بری کر دیا، اللہ نے آپ کو بری کر دیا۔ چلو جی، سبحان اللہ۔ میری ماں نے کہا اٹھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، شکریہ ادا کرو، شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا نہیں اٹھتی، ان کی طرف نہیں اٹھتی۔ یہ بھی شکوہ ہے کہ آپ لوگوں نے بھی شک کیا مجھ پہ، مجھ سے پوچھنا شروع کیا۔ ایک منافق کی باتوں میں آگے آپ آگے مجھ سے پوچھتے ہو، سمجھ آئی؟ وہ عائشہ صدیقہ بڑے خوبصورت انداز سے شکوہ فرما رہی کہ آپ لوگوں نے مجھ پہ شک کر لیا، باوجود کہ میری زندگی آپ سب کے سامنے مجھے جانتے ہیں، پھر بھی شک کر لیا۔ یا ایک اور بات کہہ سکتے ہیں، یہ لاڈ ہے۔ کیا ہے؟ لاڈ جب انسان میں آتا ہے نا تو ایسی بات کر جاتا ہے۔ بیٹی باپ کو کبھی انکار کر دیتی ہے کسی بات کا، یا کبھی جواب دے دیتی ہے، وہ پیار محبت اور لاڈ میں ہوتا ہے۔ باپ بھی برا نہیں مناتا، بیٹی بھی برا، اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ابا کو برا نہیں لگ رہا، اس سے محبت کرتے ہیں۔ آئی سمجھ؟ یا تو لاڈ میں ہے یہ، یا اظہار شکوہ ہے۔ میں نہیں کھڑی ہوتی، میں ان کی تعریف نہیں کرتی، میں نہیں تعریف کرتی مگر اللہ کی، کہ اللہ رب العزت نے آیت ان الذین جاؤوا بالافک اتاری، العشر الآیات 10 آیتیں، ثم انزل اللہ ھذا فی براتی، پھر اللہ نے اتارا میری براعت میں۔ چلو جی، اچھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو کہ خرچ کرتے تھے مصطح بن اسادہ پر، ان کے قرابت کی وجہ سے اور ان کے فقر کی وجہ سے، اللہ کی قسم میں مصطح پہ خرچ نہیں کروں گا کچھ بھی۔ اس کے بعد جو اس نے کہا عائشہ صدیقہ کو اپنی تکلیف بھی ہے، اور اپنی تکلیف سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا لحاظ ہے۔ تو
اللہ نے یہ آیت اتاری ولایات علی الفضل، قسم نہ اٹھائے مال والے غفور رحیم تک. اس میں نا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے؟ صدیق نے فرمایا کیوں نہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرمائے. پھر لوٹے مستحق کی طرف لوٹایا نفقہ جو ان پہ خرچ کرتے تھے، اور کہنے لگے میں کبھی بند نہیں کروں گا، ہمیشہ اللہ کی قسم کبھی بھی بند نہیں کروں گا. چلو جی. فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے پوچھا، زینب ام المؤمنین بنت جحش رضی اللہ عنہ سے میرے معاملے میں، تو کہنے لگی، آپ نے فرمایا کیا جانتی ہو تم؟ ماذا علمتی، یا فرمایا ماذا رأیتی؟ بچھاڑنے کا تو موقع ہوتا ہے سوکن کو، بچھاڑنے کا موقع نہیں ہوتا، اس سے بڑا کون سا موقع آتا ہے گا؟ لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم والیاں تھیں، تقوی کے ان منازل پر تھی کہ وہ ان باتوں سے کوسوں دور تھی. اگرچہ سوکنوں والی بات ان میں تھی، آپس کی انبن رہتی تھی، انبن، لیکن وہ انسانیت کی فطری تقاضوں کے اندر رہتی تھی، وہ شر و فساد تک. دیکھو وہ آگے سے کیا کہتی، یا رسول اللہ میں اپنے کانوں کی اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتی ہوں، اللہ کی قسم میں نہیں جانتی مگر خیر. سبحان اللہ، سوکن کی اتنی بڑی گواہی، میں نہیں جانتی مگر خیر. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہی التی تسامینی، یہی میرا مقابلہ کرتی تھی. مد مقابل یہی تھی. ازواج مطہرات کے دو گروپ تھے، ایک گروپ لیڈر عائشہ صدیقہ تھی اور دوسری گروپ لیڈر جو ہے وہ زینب رضی اللہ عنہ تھی. سمجھے؟ ایک گروپ لیڈر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور دوسری گروپ لیڈر زینب رضی اللہ عنہ تھی. لیکن نہیں، حق بات کریں گے، حق بات نہیں کریں گی. فرمایا فعصم اللہ بالورع، اللہ رب العزت ان کو محفوظ کیے تقوی کی وجہ سے. ورع، تقوی بڑی چیز ہے جی. اور ان کی لگ پڑی ان کی بہن حمنہ بنت جحش اپنی بہن کے لیے لڑ رہی تھی، عورتوں میں حمنہ نے بھی اس طرح کی باتیں کی. فَعَلَكَتْ فِي مَنْ هَلَكَ، وہ اس لیے کہ میری بہن کا راستہ صاف ہو جائے. میری بہن خود نہیں لڑتی، لیکن بہن کی لڑ رہی تو ہلاک ہو گئی ہلاک ہونے والوں میں. جی. فرمایا عائشہ صدیقہ نے، اچھا ابن شہاب کہتے ہیں یہ مجھے پہنچی ہے ان لوگوں کی، ان چار راحت، یہ چار افراد جو شروع میں آپ نے سنے ان کی حدیث سے. اور عروہ کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کے بارے میں کہا گیا تھا، جو کہا گیا تھا، وہ کہتا تھا سبحان اللہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے کبھی کسی عورت کا پردہ نہیں کھولا. ماں کشفت من کنف انثی قط، کبھی میں نے کسی عورت کا پردہ نہیں کھولا. بات سمجھ آئی؟ عدم جماع سے کنایا ہے. پھر وہ بعد میں شہید کر دیے گئے. ثم قتل بعد ذلك فی سبیل اللہ، اس کے بعد اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے. اچھا، یہ جو فرمایا کہ میں نے کبھی عورت کا پردہ نہیں کھولا، اس کا کیا معنی ہے؟ میں نے کبھی کسی عورت کا پردہ نہیں کھولا. بعض لوگوں نے کہا کہ وہ حسور تھے. کیا تھے؟ جیسے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں سیدن و حسوراً، عورتوں سے دور تھے. بعض نے کہا کہ اور بھی اس طرح کی بات کی ہے کہ وہ قابل جمع کے نہیں تھے. لیکن یہ باتیں ویسے کہنے کی باتیں ہیں، اس لیے کہنے کی بات ہے. میں نے کہا حسور تھے یا قابل جمع کے نہیں تھے، یہ کہنے کی بات ہے. کیونکہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بولی میرا زوج، میرا شوہر صفوان ابن معطل جب میں روزہ رکھتی ہوں تو مجھے مارتا ہے اور میرا روزہ کھول دیتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ روزہ رکھنے نہیں دیتا، صفوان مجھے روزہ رکھنے نہیں دیتا. تو حدیث لمبی ہے. صفوان نے جواب میں کہا کہ یہ روزہ رکھتی ہے، میں جوان آدمی ہوں، مجھے صبر نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی؟ لہذا یہ باتیں تو ویسی کہنے کی ہیں.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ فرمایا تھا لا تصوم امرأۃ الا باذن زوجها. لہذا یہاں یہ جو یاد تو اتنا ہے نا کہ میں کبھی پردہ نہیں کھولا، تب اس کا کیا جواب ہے؟ ابو بکر رازی نے اس روایت کو منکر کہا ہے اس بنیاد پہ، وہ کہتے ہیں کہ اعمش اس کے راوی مدلس ہے اور یہ اس کا عنعنہ ہے، مدلس کا عنعنہ قبول نہیں ہوتا. ابو بکر رازی نے اس روایت کو کیا کہا؟ ان الفاظ کو کہہ لو منکر کہا ہے کہ اس کے راوی اعمش ہے اور وہ مدلس ہے اور یہ اس کا عنعنہ ہے. لیکن ابن حجر کہتے ہیں کہ ابن سعد کی روایت میں سمعت ابا صالح موجود ہے، یعنی عنعنہ نہیں ہے، مصرح بالسماع ہے. ابن سعد کی روایت میں کیا ہے بھائی؟ سمعت ابا صالح. تو اعمش کہتے ہیں سمعت ابا صالح. لہذا یہ کہنا کہ یہ عنعنہ ہے درست نہ ہوا. ایک سمعت ابا صالح عن ابی صالح کی جگہ، اس لیے ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس وقت وہ نکاح ان کا نہیں تھا، اس وقت. یہ علامہ امام بہقی نے جواب دیا اس وقت، بعد میں نکاح کیا. میری بات سمجھ آ گئی نا؟ جس وقت وہ یہ بات کر رہے تھے اس وقت نکاح نہیں تھا. اور قرطبی نے جواب دیا ہے کہ ما کشفت، یہ تیسرا جواب ہے، ما کشفت کیا لفظ عن من کنیف انثى سے مراد بطریق حرام ہے، عن حرام مراد ہے، علی وجہ حرام مراد ہے، علی وجہ حرام مراد ہے. چلو جی. ابن عبد الملک نے زہری کہتے ہیں مجھے کہا کیا آپ کو خبر پہنچی ہے کہ علی بھی ان میں تھے جن نے عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی؟ کہنے لگے نہیں، لیکن مجھے آپ کی قوم قریش کے دو آدمیوں نے خبر دی، ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور ابوبکر بن عبد الرحمن بن حارث، دونوں نے، کہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ علی ان کے بارے میں مسلماً کان علی مسلماً فی شانہا، کان علی مسلماً فی شانہا، اسم فاعل بھی ہو سکتا ہے، اسم مفعول بھی ہو سکتا ہے. مسلماً مسلماً، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ صحابی ہے بھائی. تو مسلم کا معنی ساکت ہوگا، وہ مسلم کا معنی کیا ہوگا؟ ساکت. یا مسلم ہے تو اس کا معنی محفوظ ہوگا. اگر مسلم ہے تو اس کا معنی ساکت، اور اگر مسلم ہے تو اس کا معنی محفوظ. البتہ عبدالرزاق، مصنف عبدالرزاق میں معمر ابن راشد سے ایک روایت میں مسیئن لفظ آیا ہے. کیا لفظ آیا ہے؟ لیکن وہ تصحیف ہے. مسیئن کا معنی بدگو ہو جائے گا، نعوذ باللہ، برا کہنے والا ہو جائے گا. میں نے کہا وہ تصحیف ہے، سمجھے؟ کیا وہ تصحیف ہے. جی چلو. حضرت ام رومان مسروق بن اجدع کہتے ہیں انہوں نے مجھے بیان کیا، ام رومان ام عائشہ ہے، فرماتی اس دوران کہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور عائشہ بھی، ایک عورت داخل ہوئی انصار کی، کہنے لگی اللہ کرے فلاں کے ساتھ، اور اللہ نے کر لیا، اللہ کرے فلاں کے ساتھ کر لیا اللہ نے. میں ام رومان کہتے ہیں کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میرا بیٹا ان لوگوں میں ہے جس نے باتیں کی، باتیں بنائیں، عدت الحدیثہ، باتیں بنائیں. میں نے کہا کیا بات؟ کہ ام رومان نے کہا کیا بات؟ کہنے لگی یہ اس طرح یعنی افک
کی باتیں. تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. کہنے لگی سنا. کہا ابوبکر نے سنا. کہنے لگی جی. عائشہ صدیقہ بے ہوش ہو کر گر پڑی. بے شک پہلے خبر ہو, بے شک پہلے خبر تو ہو گئی اور پختہ کرانے کے لیے گھر آئی تھی, پیچھے حدیث میں آپ نے پڑھ لیا. لیکن جب ایسا بندہ سنتا ہے تو اس پر ایک کیفیت آ جاتی ہے, اگرچہ پہلے سے علم بھی ہو. جب معلوم ہوا تو گر پڑی بے ہوش, اور نہیں ان کو افاقہ ہوا بے ہوشی سے, مگر ان پر بخار تھا. حما بنافذ, ایسا بخار کہ جسم کانپ رہا تھا. بنافذ کا معنی جسم کے کانپنے کے ساتھ میں نے ان پر ڈال دیا ان کا کپڑا, پس میں نے ان کو ڈھانپ لیا. جی. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن بهذه قلت يا رسول الله. یہ اختصار ہے, یہاں کیا ہے اختصار ہے, اس لیے تعارض کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, فرمایا اس کو کیا ہوا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, یہ ام رومان بیان کرتی ہیں, یا رسول اللہ ان کو بخار نے پکڑ لیا ہے جسم کے کانپنے کے ساتھ. شاید فرمایا کہ شاید اس بات میں جو کی گئی. میں نے کہا, کہنے لگے جی ہاں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئیں, بولی اللہ کی قسم اگر میں قسم اٹھاؤں تم میری تصدیق نہ کرو, اور اگر میں بات کروں تم میرا عذر قبول نہ کرو. لا تعذرونی, میرا عذر قبول نہ کرو. میری مثال تمہاری مثال یعقوب اور ان کے بیٹوں کی ہے. اور واللہ المستعان علی ما تصفون. کہتے پھر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ارشاد فرمایا. ہو سکتا ہے کہ ایک موقع پر ایسے ہوا ہو اور دوسرے موقع پر آئے ہوں, پھر تشریف فرما ہو گئے ہوں, اور پھر ساری بات دوبارہ ہو گئی ہو. آئی سمجھے؟ تو اللہ نے اتارا ان کا عذر. تو کہنے لگی اللہ کی حمد سے, کسی اور کی حمد سے نہیں, اور آپ کی حمد سے بھی نہیں. اللہ کی تعریف کروں گی, کسی اور کی نہیں, اور آپ کی بھی نہیں کروں گی. جی. فرمایا عائشہ صدیقہ پڑھتی تھی اذ تلقونہ بألسنتکم. تلقونہ کی جگہ تلقونہ, ولق یلق کا معنی جھوٹ بولنا. تلقونہ کا معنی لینا, ایک سے دوسرا لے, دوسرا سے تیسرا لے, تیسری سے چوتھا لے, یہ تلقونہ ہوا ہے. اور تلقونہ ولق یلق کا معنی جھوٹا. جب تم جھوٹ لیتے تھے. ابن ابی ملیکہ کہتی ہیں کہ فرماتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ یوں پڑھتی تھی, اور وہ اس کو زیادہ جانتے ہیں اوروں سے, کیونکہ انہی کے بارے میں یہ آیتیں اتری ہیں. بس سے وقت ہو گیا, کل انشاءاللہ.